اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 8 نومبر 1985۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی یاد کا موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل خدا نے مہربانی فرمائی۔ برادران طریقت، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے جہاد اکبر کا ثواب حاصل کیا ہے۔ اپنے گھر بار، کاروبار، ماں باپ، اولاد کو چھوڑ کر، ضروری کاموں کو چھوڑ کر، ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پہنچ کر ہر تکلیف اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے ہیں۔ خدا کا ہم سب پر احسان ہے کہ ہمیں آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں آنا، ٹھہرنا اور گھر جانا سب عبادت ہے، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور خدا کے پاس اس کا بہت بڑا بدلہ ہے۔ مگر چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے ایسی حالت کو دیکھ کر وہ چیخ رہا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور وہ انتہائی کوشش میں ہے کہ کس طرح خدا کے بندوں کا ثواب ضائع کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ہو رہی ہے اس سے محروم کرے۔ اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے تاکہ اس عظیم فائدے کو حاصل کیا جائے اور نقصان سے بچا جا سکے۔ قرآن پاک میں آیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اسے ظالموں کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے قرآن کے ساتھ شفا اور اپنی رحمت اتاری ہے مومنین کے لیے، اور ظالموں کے لیے نقصان کی زیادتی ہوتی ہے۔ یعنی قرآن پاک تو سارے جہاں کے لیے رحمت ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے، دینی و دنیاوی شفا ہے، مگر صرف اس رحمت سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو احکام اس میں لکھے ہیں ان کی تعمیل کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ یاد سن کر مومنین کے دل کانپ جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر وہ ظالم جو قرآن میں نقص نکالنا شروع کرتے ہیں ان سے خدا کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا ہے، جو دین و دنیا میں ان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ اس محفل پاک عرس کی غرض و غائز یہ ہے کہ خدا کے بندے جمع ہوں اور خدا کی یاد کریں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، خدا کی رحمت طلب کریں اور مصیبتوں سے نجات طلب کریں۔ اس کام کے لیے خدا کے بندے کے وصال کے دن کو منتخب کیا گیا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اس محفل کو اللہ تعالیٰ کے بندے کے مزار کے پاس منعقد اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں خدا کا بندہ مدفون ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ جیسے حاضرین کے گناہ دھل جاتے ہیں، اب ایسے پاک موقع پر آ کر انسان کو محفل کی حیثیت اور مطلب کو سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ خیال، چال، رفتار، آمد و رفت، پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر یہاں اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد اور قولاً یا فعلاً شیطان یا نفس کے اکسانے پر کوئی ایسی حرکت یا بات کر بیٹھے جو محفل کے ادب کے خلاف ہو، خدا کے حکم کے خلاف ہو، تو پھر وہ شخص ظالم ہوگا۔ ظالم وہ ہوتا ہے جو محل اور موقع کے خلاف کرتا ہو، اور ایسے ظالم کے لیے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ ادب کے خلاف کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی حد ہی نہیں کہ کوئی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور شیطان گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبوک کے جہاد کے لیے روانگی کی تو وہ ایسا سخت وقت تھا کہ سخت گرمی تھی، اس سے پہلے ایسی گرمی نہیں پڑی تھی۔ اس کے علاوہ فصل اور پھلوں کے کاٹنے اور توڑنے کا موقع تھا، جو زمینداروں کے لیے سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر خشک سالی تھی، پانی ناپید تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوارے کو 10 آدمی اپنے منہ میں چوستے تھے، اونٹ ذبح کر کے ان کی وجری سے پانی نکال کر منہ تار کرتے تھے۔ اس عظیم مشکل کے وقت میں خدا کے دین کے لیے جان و مال کی قربانی دے کر نکلنے والوں کے خلاف بھی شیطان نے اکسا کر ظالموں سے غلط باتیں کروائیں اور ان کو جہنم کا وارث بنایا۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ اب ان کو شام اور روم کے باغات کے تخت و تاج اور سبزہ زار کی لالچ پڑ گئی ہے، اس لیے اب ان سے حکومت چھیننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تکلیف اٹھانے والوں نے تو فائدہ اٹھا لیا اور شیطانی باتوں والوں نے جہنم خرید لی۔ میری یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ پر اور مجھ پر کہ خدا ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پاک محفل کو یا اس کی پاک کارروائی کو جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے برا کہے یا اس پر نکتہ چینی کرے تو وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم خدا کی ناراضگی خرید رہا ہے اور شیطان اسے گمراہ کر رہا ہے۔ وہ فوراً توبہ کرے، خدا کی طرف متوجہ رہے، اپنی نیت کو درست رکھے، خواہ تکلیف ہو یا آرام اپنے خیال کو درست رکھے۔ ہم لوگ تو اپنی زندگی خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ ہم جب تک زندہ ہیں خدا کے فضل سے ہیں، ہماری ہر بات ہر فعل خدا کی رضا کے لیے ہوگا، اور جب مریں گے تب بھی ہماری موت دین کی خدمت کے لیے ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ خدا کا احسان ہے، اس نے یہ ارادہ دل میں پیدا کیا ہے۔ خدا کا جو بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیتا ہے، تو اس کی جان، مال، اولاد اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی امیری، اس کی بادشاہت، اس کی غربت، اس کی زندگی اور اس کی موت خدا کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے واقعات کو تنقید کی نظر سے دیکھنا بھی ظلم عظیم ہے جو خسارے کا باعث ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ہونہار لڑکا دیا جائے تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ چانچہ ایسا ہی ایک قابل لڑکا اس کو دیا گیا۔ لڑکا ہر روز جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، مگر راستے میں اس نے ایک فقیر دیکھا اور وہ اس فقیر کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ اسے اس سے محبت ہوئی اور اس طرح وہ جادوگر کے پاس اور گھر دیر سے پہنچتا تھا۔ گھر والے اور جادوگر اس کو روز تنگ کرتے تھے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک خطرناک جانور راستے میں بیٹھا ہے، لوگ ڈر کے مارے آر پار کھڑے ہیں اور راستہ بند ہے۔ لڑکے نے سوچا آج وقت ہے کہ آزماؤں جادوگر ٹھیک ہے یا فقیر۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ خدایا اگر فقیر سچا ہے اور جادوگر جھوٹا ہے تو یہ جانور اس پتھر سے مر جائے، اور پتھر اس کی طرف پھینکا تو وہ جانور اسی جگہ ختم ہو گیا۔ لڑکے کا ایمان پختہ ہو گیا۔ جب فقیر کے پاس پہنچا تو سارا قصہ سنایا۔ فقیر خوش ہوا اور سمجھ گیا کہ اب لڑکے کا ایمان پختہ ہو گیا ہے، پھر سارے علوم سے اسے واقف کر کے واپس کر دیا۔ لڑکے کو خدا نے یہ کمال بخشا تھا کہ کوڑ والے بیمار اس کے پاس آتے تو ٹھیک ہو جاتے، اندھے آتے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے۔ بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا تھا، اس کو کسی نے اس لڑکے کے متعلق بتایا۔ وزیر حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ مجھے اچھا کریں۔ اس نے کہا کہ میں اچھا نہیں کر سکتا، اچھا وہ مالک کرتا ہے جو تمہارا مالک ہے، میرا مالک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لاؤ تو اچھے ہو جاؤ گے۔ وزیر مسلمان ہو گیا اور تندرست ہو گیا۔ جب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، سارا ماجرا پوچھا۔ وزیر نے کہا کہ خدا نے اچھا کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس نے کہا نہیں، جو تمہارا، میرا اور سب کا خدا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کس نے بتایا ہے؟ وزیر نے ساری داستان سنائی۔ بادشاہ نے لڑکے کو منگوایا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ اس نے کہا کہ فلاں فقیر نے بتایا ہے۔ بادشاہ نے فقیر کو بلا کر اس کے سامنے 2 ٹکڑے کرا دیا اور پھر سپاہیوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر کھڑا کر کے اس کو سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھے تو پہاڑ سے نیچے گرا کر اس کا چورا چورا کر دو۔ چانچہ وہ پہاڑ کے اوپر لے گئے اور وہاں کھڑا کر کے سمجھایا۔ اس نے کہا کہ غلط نہیں، میں درست کہہ رہا ہوں کہ خدا وہ ہے جو مندوں کو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، بادشاہ نہیں۔ اس پر جب سپاہی اسے گھرانے لگے تو لڑکے نے کہا خدایا ان سے بچا جس طرح تیری مرضی ہے۔ پہاڑ زور سے کانپا اور وہ سپاہی خود نیچے گرے
اور چکنا چور ہو گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ نے دوسری پارٹی مقرر کی اور حکم دیا کہ کشتی پر اسے سمندر کے درمیان لے جاؤ اور اسے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو غرق کر دو۔ سپاہی اسے 20 سمندر لے گئے اور سمجھایا تو لڑکے نے ایسا سبق سیکھا تھا جو اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ اس نے وہی کہا، بیوقوف مت بنو، خدا خدا ہے اور بندہ بندہ۔ اس پر اس کو سمندر میں پھینکنے لگے تو اس نے کہا، خدایا ان سے بچا جس طرح تیری مرضی ہے۔ کشتی الٹ گئی اور سب ڈوب گئے، مگر لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو حیران کر دیا۔ لڑکے نے کہا کہ بادشاہ، میں اس طرح تیرے سپاہیوں سے نہیں مر سکتا۔ اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سارے لوگوں کو جمع کر، پھر مجھے کھڑا کر کے ایک تیر ہاتھ میں لے کر بول کہ میں اس لڑکے کے مالک کے نام سے مارتا ہوں، اور تیر مار، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ تنگ آیا ہوا تھا۔ اس نے اسی طرح کہا۔ جب تیر مارا تو تیر اس کی کنپٹی میں لگا، وہ اپنا ہاتھ زخم پر رکھ کر مر گیا۔ سارے تماشائی مسلمان ہو گئے کہ واقعی خدا کوئی اور ہے جس نے ہم سب کو، اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ حاضرین مجلس، مطلب یہ ہے کہ فقیر زندہ اس لیے رہتا ہے اور اس کی ہر چیز اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خدا کی مخلوق کو خدا کی طرف لائے، اور جب مرتا ہے تو اس کی موت بھی خدا کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دیکھو، خدا کے بندے آپ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں۔ ہر سال ان کو موت کی جگہ سے ان کی قبر کی جگہ تک ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، خدا کی یاد کرتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں اور خدا کے صحیح بندے بن کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے غلاموں پر، ایسی محفل پر جو محض اللہ کے لیے منعقد ہوتی ہے، اعتراض کرتا ہے یا نقص نکالتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور خدا کی ناراضگی خرید کر دونوں جہاں تباہ کرتا ہے، ورنہ 100 سال سے یہ جگہ قائم ہے اور یہی دستور عمل جاری ہے۔ لاکھوں انسان باخدا ہو کر یہاں سے واپس لوٹے ہیں۔ لاکھوں کی بگڑی خدا نے بنائی ہے۔ کسی کے اعتراض، کسی کی تنقید اس جگہ پر اتنا سا اثر بھی نہیں ڈال سکی کہ جتنی ایک رائی ہوتی ہے یا ایک دن کا۔ ایسا کرنے والوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ اس لیے حاضرین مجلس، خدا کا شکر کرو کہ خدا نے یہ موقع عطا فرمایا اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی تاکہ کما حقہ مستفید ہوں۔ اور اگر کوئی غلط چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے یا غلط خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے سمجھو اور توبہ کرو۔ اب دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دل کی تاریکی کو دور فرما کر ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا قول اور فعل اپنی رضا کے لیے رکھے، ہم کو اپنی جناب میں اپنی غلامی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔